جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ارشد شریف صاحب کی نئی ویڈیوز اور نئی تصاویر تو آپ نے دیکھی ہوں گی، رات کو کامران شاہد صاحب نے دکھائی تھیں، ان سے میری بات ہوئی، کچھ انفارمیشن میں نے کامران شاہد صاحب سے لی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ لانگ مارچ اور کچھ دیگر خبریں ہیں اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے آرمی چیف کی، اور اس کے اوپر جو ہونے والی مشاورت یا کنسلٹیشن ہے اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں، وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی ہیں۔ اچھا، پہلی چیز، جس طرح رات کو ہی میں نے جو اپنی ویڈیو بنائی تھی جب وہ تصاویر سامنے آئی تھی شہید ارشد شریف صاحب کی، تو میں نے کہا تھا کہ میری کوشش ہے کہ میں کامران شاہد صاحب سے پوچھوں کہ جناب یہ تصاویر کہاں سے آئی ہیں، کدھر سے آئی ہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کینیا کی تصاویر ہیں یا پاکستان کی تصاویر ہیں۔ تو رات کو پھر میری ان سے بات ہو گئی تھی کامران شاہد صاحب سے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پمز ہسپتال کی تصاویر ہیں، یہ پاکستان کی تصاویر ہیں، پاکستان سے انہوں نے کسی نے ان کو بھیجی ہیں، ادھر سے کسی سورس نے ان کو دی ہیں۔ اور کامران شاہد صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا اس کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کو انصاف ملے اور ان کی فیملی کو انصاف ملے۔ یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی فیملی سے میری پھر بات ہوئی ہے، ان کی اہلیہ سے بھی آج میری بات ہوئی تھی صبح، اور وہ مجھے یہی بتا رہی تھی کہ ہمیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ابھی تک نہیں دی گئی، حتیٰ کہ کینیا کی جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے وہ بھی نہیں دی گئی، ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب دوسروں کو تصاویر بھی جاری کی جا رہی ہیں اور گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو لیکن ہمیں کچھ نہیں بتایا جا رہا، ہمیں ایک طرح سے اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، رات کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پوسٹ مارٹم کا فیصلہ تھا یہ فیملی کا فیصلہ تھا، اور آخری موقع کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا، اور وہاں پہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی تھی کہ کس طرح کیا جائے گا۔ اسلام آباد پولیس کے سینئر افسر بھی وہاں پہ موجود تھے، کچھ صحافی بھی وہ موجود تھے، ان کی فیملی بھی موجود تھی، اور ایک سینئر افسر سے میں نے یہ کوسچن بھی پوچھا تھا کہ اگر پوسٹ مارٹم ہوگا تو کیا یہ پتہ چل سکتا ہے کہ گولی کتنے دور سے لگی؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے، پر آبویسلی ایک دفعہ پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، رات کو بھی میں نے یہ ڈیٹیل آپ سے شیئر کی تھی۔ پر اینی وے، اس وقت یہ اچانک فیصلہ کیا گیا تھا، ان کی بیٹی نے، ان کی فیملی نے یہ کہا تھا ارشد شریف صاحب کی، تو پھر پوسٹ مارٹم کا فیصلہ ہوا تھا، اور وہاں پہ کچھ دیگر لوگوں کی بھی یہی رائے تھی اور میری بھی یہی رائے تھی، جو میری فیملی نہیں، میرے ادھر جو آگے پیچھے جرنلسٹ دوست تھے، 4-5 جو لوگ تھے ساتھ اندر، زیادہ لوگ نہیں تھے وہاں پہ جب موچری میں وہاں پہ ان کی میت آئی تھی ہاسپٹل کے اندر، تو میری بھی یہی رائے تھی کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ پر اینی وے، اب چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن خاندان کو حکومت شیئر نہیں کر رہی ہے، اور ارشد شریف صاحب کے حوالے سے پہلے حکومت کا کیا موقف تھا، ان کے ادارے کے حوالے سے کیا موقف تھا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ بیچ میں سونے کی اسمگلنگ کا ذکر شروع ہو گیا تھا، ڈفرینٹ چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اب جو ہے ایک دم سے یہ ہے کہ جناب کی ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے۔ پر یہ جس طرح یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، جس طرح یہ کامران شاہد صاحب کو کسی نے آبویسلی کسی نے بھیجی ہوں گی، ریلیز کی ہیں کسی سورس نے، کیا مقصد ہے، کیوں انہوں نے ریلیز کی ہیں اس طرح، کامران شاہد صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آبویسلی، اور ان سے میری بات بھی ہوئی کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہائی لائٹ ہو اور ارشد شریف صاحب کو انصاف ملے۔ کیا ارشد شریف صاحب کو انصاف ملے گا ان ساری چیزوں سے؟ بھائی، جس ریاست کے اندر ارشد شریف صاحب کی فیملی کو پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی جا رہی، اتنے دن ہو گئے پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی جا رہی ہے، ان کی ماں جو ہیں، والدہ جو ہیں، وہ ہائی کورٹ چلی گئی ہیں پٹیشن لے کے، اور اس میں تصاویر البتہ جاری کر کے بھیجی جا رہی ہیں، وہاں پہ کس طرح انصاف ہوگا؟ مطلب اتنی زیادہ چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کا کیا کردار ہے۔ اور ساتھ ہی اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ افواہوں کی ایک فیکٹری بھی چل پڑتی ہے، خبر آتی ہے تو لوگ اپنی بیچ میں اپنی جو ہے وہ روٹیاں سیکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب اب یہ بھی آ رہا ہے تو اب وہ بھی آ رہا ہے۔ پر اینی وے، یہ ہے اب تک سچویشن۔ ارشد شریف کے جو ان کی جو الیکٹرانک گیجٹس وغیرہ ہیں وہ بھی ابھی تک کینیا میں ہیں، ان کی فیملی کو نہیں ملے، وہیں پہ ہیں، ان کی کچھ بلانگنگز وہاں پہ سفارت خانے، پاکستانی سفارت خانے کے پاس ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس میں بھی کوئی انصاف ہوگا، کوئی چیزیں سامنے آئیں گی جس طریقے سے اب تک اس کیس کو ہینڈل کیا گیا ہے، اس لیے کہ بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اور مختلف موقعوں کے اوپر میں بھی اس کا ذکر بھی کرتا رہا ہوں، ٹیلی ویژن پروگراموں میں بھی وہ ڈسکس ہوتی رہی ہیں۔ اچھا، یہ تو ارشد شریف صاحب کا معاملہ، اس حوالے سے اگر مزید کوئی ڈیٹیل سامنے آتی ہیں تو کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ لیکن آج لانگ مارچ بھی شروع ہو گیا ہے، اور خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا، اب دوبارہ لانگ مارچ شروع ہوگا، خان صاحب نے آج لانگ مارچ سے خطاب بھی کرنا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کے لہجے میں آج زیادہ سختی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے حملے کے حوالے سے کوئی باتیں کریں، مزید سختی جو ہے وہ جس طرح کہہ سکتے ہیں اپنے سٹانس میں سختی لائیں،
اس لیے کہ بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ جی معاملات طے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کوئی ایسا مسئلہ طے نہیں ہوا. خان صاحب نے ٹویٹ بھی کر دی تھی کہ میں مزید نام وغیرہ لوں گا، لیکن میں کل سے ہی آپ کو صبح سے بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت حکومت کے درمیان یا خان صاحب کے درمیان کوئی معاملات طے پائے ہیں یا الیکشنز کی ڈیٹ کے اوپر کوئی سمجھوتا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں موجود ہیں، اور لندن میں جس طرح میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وہاں سے جو ہے وہ رہنمائی لینے گئے ہیں. ڈان کی آج خبر بھی ہے، اس میں انہوں نے ایک منسٹر کو بھی کوٹ کیا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر بھی وہاں پہ مشاورت ہوگی. اور کل شہباز شریف صاحب نے وہاں سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فیملی کے ساتھ ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے وہاں پہ مریم بی بی. آپ دیکھ لیں آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر کس سے مشاورت ہو رہی ہے. اب یہ میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، ان کی جماعت کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. ایک ایسا شخص جو پاکستان کی عدالتی نظام کو مطلوب ہے، وہ لوگ جو ان کی فیملی کے لوگ ہیں، جو ان کے بزنسز چلاتے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے وہاں پہ. اب میسج تو یہی جا رہا ہے نا. اب ان کی جماعت کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس موقع کے اوپر، اتنے امپورٹنٹ موقع کے اوپر ان کو کیا ضرورت ہے برطانیہ جانے کی، ماسوا اس کے کیس کے اوپر انہوں نے مشاورت کرنی ہے. وہ لاکھ کہتے رہے کہ میں نے مشاورت نہیں کی، میں بھی کہتا رہوں گا کہ جی انہوں نے مشاورت نہیں کی، لیکن کیا کوئی مانے گا کہ اس امپورٹنٹ موقع کے اوپر ان کا وہاں جانا کیوں ضروری تھا؟ دوسرا، میری ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت سے کل رات کو گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو تعیناتی کا معاملہ ہے، دیگر معاملات ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب 1 پیج پہ ہیں. جی ہاں جی، کچھ چیزیں ان میں وہ 1 پیج پہ ہیں، لیکن مولانا صاحب اور بڑے میاں صاحب کی سوچ کافی حد تک ملتی جلتی ہے، اور بڑے میاں صاحب کو کچھ چیزوں کے اوپر زیادہ اختلاف ہے. تو کافی چیزوں کے اوپر اختلاف ہے. وہ سارا اختلاف کس طرح ختم ہوگا اب یہ پتہ چلے گا. باقی وہ جو ارشد شریف صاحب کی تصاویر ہیں، اس تصاویر کے حوالے سے چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں چہرہ نہیں دکھایا گیا تھا. تو یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ کوئی ان کی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان کی میری جو خاندانی ذرائع ہیں ان سے جو بات ہوئی کہ ان کے جو ہاتھ تھا، ان کے ہاتھ کے اوپر ایک ایسا نشان ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہاتھ انہی کا ہے. اور باقی جو ہے اس وقت تو کسی نے، جو فیملی صدمے میں تھی، بہت ساری چیزیں تو ایسی دیکھی نہیں ہیں. پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید تفصیلات کیا آتی ہیں. لانگ مارچ کے حوالے سے میں دوبارہ آپ کو بتاؤں کہ تعیناتی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح بہت سارے لوگ لانگ مارچ کو اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، خان صاحب بھی اس کے اوپر بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ تعیناتی کے اوپر ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، جو مرضی آ جائے، لیکن ایشو یہ ہے کہ کس کے ساتھ آپ نے کنسلٹیشن کرنی ہے. ایک ایسا شخص جو پاکستان نہیں آ سکتا، وہ ان کے ساتھ آپ لندن میں جا کے آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر کنسلٹیشن کریں گے تو مسائل تو بنیں گے، اور اس کے اوپر پھر لوگ اعتراض بھی کریں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ارشد شریف صاحب کے جو گیجٹس وغیرہ ہیں وہ جو ہیں ابھی تک ادھر ہی ہیں، کینیا میں، وہ پاکستان نہیں آئے. ان کے فیملی ذرائع کہتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس قسم کا یہاں پہ حکومتی رویہ ہے کہ وہ وہاں پہ زیادہ محفوظ ہو سکتے ہیں بنسبت ادھر کے، اس لیے کہ یہاں پہ تو اس وقت یہ سچویشن ہے کہ ہمیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تک نہیں دی جا رہی، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہمارے خلاف جو ہے ہمارے کہنے کے باوجود ہمیں نہ اس میں کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. بس پریس کانفرنس کر کے حکومتی موقف تبدیل ہوتے رہتے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنا استعفیٰ چیئرمین سینٹ صاحب کو دے دیا ہے. وہ استعفیٰ جو ہے اب قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میرے خیال میں تو ہو ہی جائے گا. اور اس حوالے سے انہوں نے ٹویٹر پہ پیغام وغیرہ بھی جاری کیا. لیکن امپورٹنٹ چیز جو آج کی جو بڑی خبر یہ ہے کہ جناب کے ارشد شریف صاحب کی فیملی کو اس وقت تک، جس وقت تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کوئی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں دی گئی. بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ تصاویر ریلیز کی، اور خبر تو سامنے لائی جانی چاہیے تھی. اگر اس طرح ان کے اوپر ہوا ہے تو انصاف دلوانے کے لیے ٹھیک ہے، یہ سامنے آنی چاہیے تھی. لیکن کیا ادارے کو اس طرح تصاویر وغیرہ شو کرنی چاہیے تھیں؟ اس کے اوپر فیملی بڑی ٹراما میں ہے. جس سے بھی میری ان ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جناب مطلب کہ یہ بڑا ایک ان کے لیے دھچکا اور صدمہ ہے. اینی وے خان صاحب نے آج خطاب کرنا ہے لیٹر آن ان دی ایوننگ. وہ جو خطاب کریں گے اس خطاب میں جو ہے پھر اگلی آپ کو اسٹریٹجی نظر آئے گی کہ اگلے آنے والے چند دنوں کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے، یا ان کا موقف کس حد تک تبدیل ہوا ہے یا کس حد تک تبدیل نہیں ہوا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.